باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ صلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو۔ اور اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ خلق الانسان حلوعا، انسان بنیادی طور پر بہت تھڑ دلا ہے۔ تھڑ دلا کا لفظ خالص اردو اور ہندی میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور زندگی کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ شور مچانے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور اتنا تھڑ دلا ہے کہ جب ہم نواز دیں منوعاً تو اس مہربانی اور انعام کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، اسے پھیلاتا نہیں۔ دل دے دیا، خرچ نہیں کرتا۔ اسلام اور دین کی سمجھ عنایت فرمائی، اس کے باوجود تبلیغ نہیں کرتا۔ پیسہ دے دیا، اپنے رشتہ داروں تک کی مدد نہیں کرتا۔ اور پھر کہتا ہے اس تھڑ دلے میں کون مستثنا ہے؟ الا المصلین، ہاں مگر وہ جو نماز پڑھتے وہ تھڑ دلے نہیں ہوتے۔ مصیبت پہنچتی ہے اپنے رب سے مانگنے لگ جاتے ہیں، خوشی کے حالات آتے ہیں اور اللہ کچھ عنایت فرماتا ہے تو یہ نماز ان میں یہ وصف پیدا کرتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے اس خیر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے نماز یقیناً انسان کی اخلاقی حالت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ نے بار بار کہا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور امت کا اس وقت یہ حال ہے کہ 95-98% لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور بستر پہ پڑے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور حرام ہے کہ وہ اٹھ کے 1 انچ ادھر سے ادھر ہو جائے یا اس سے شرمی محسوس ہو کہ اللہ بلا رہا۔ ماں بلائے، باپ بلائے، شریف اولاد زبان سے جواب دیتی ہے یا اس سے پہلے دوڑتی ہے، اٹھتی ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اور اللہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے، دن اور رات میں 20 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور اس کے باوجود نماز زندگی میں داخل نہیں ہوتی۔ اتنے دل پتھر کے ہو گئے ہیں اور سخت ہو گئے۔ اس لیے انسان بالعموم
لوگ جو نماز سے محروم ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حرام کا مال کھاتے ہیں. یہ حرام کا پیسہ، اس کی ایسی زبردست تاثیر ہے کہ چند لقمے کھائے اور پھر دیکھے میری نماز کی کیا حالت بنتی ہے، اور درگت بنی ہوئی ہوتی ہے دل کی کہ دل چاہتا ہی نہیں کہ نماز پڑھے. اچھے اچھے نمازی حرام کا لقمہ کھا لیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، سوچتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. اور پھر کوئی کہتا ہے کہ صاحب کھانے پہ غور کیجئے، کپڑے پہ غور کیجئے، یہ پیسہ کہاں سے آئے. اور دوسری چیز جو نماز سے منع کرتی ہے، نماز کو روک دیتی ہے، نہیں پڑھنے دیتی اور لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ مزے ہیں، مزے کی زندگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب الزواقین والزواقات، اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو بھنوروں کی طرح رس چوستے پھرتے ہیں، چکھنے والے اور چکھنے والیاں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اور لوگوں نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے فحاشی کے کاموں سے. تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، دونوں آگ اور پانی ہے. اگر فحاشی ہے تو نماز نہیں ہے، اور نماز ہے تو فحاشی نہیں ہے. ایک چیز غالب آ کر رہے گی، اس کام میں پڑے گا تو وہ جاتی رہے گی، وہ ادا کرے گا تو یہ جاتا رہے گا. دونوں میں سے ایک کام ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے سختی سے منع کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں کہ افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں. اور یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں، قیامت کے دن گناہ معاف کرانے کے لیے اور قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے. کہ عمر رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوا ہے قاتلانہ، تو مارنے والا اتنا بہادر تھا اپنے طور پہ کہ جب اس نے مارا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوڑے، اور 7 یا 8 آدمی اور اس نے شہید کر دیے. کوئی نہیں پیچھے ہٹا کہ امیر المومنین کو بچایا جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لگ چکے تھے خنجر، تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا لوگوں کو نماز پڑھاؤ. تو انہوں نے سورہ کوثر اور چھوٹی سورت ایک اور غالباً سورہ اخلاص پڑھی فجر میں، اور جلدی جلدی لوگوں کو نماز پڑھا کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے، ایک روایت کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے اس پہ کمبل پھینک دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی تو قتل کرتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کمبل ایسے پھینکا کہ وہ الجھ گیا، جب الجھا تو انہوں نے قابو کر لیا. تو اس نے خود اپنی گردن کاٹ لی، خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہی خنجر مارنے لگا، خون سوار تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ گرنے لگے بے ہوشی سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو، اور اس کتے نے مجھے مار دیا ہے، کاٹ لیا ہے، اور بلاؤ 2 طبیب، ایک عیسائی تھا، رومی تھا، اس نے آگے دیکھا، اور ایک حکیم تھا عربوں کا. یہ فرمایا اور بے ہوش ہو گئے. اتنے بیدار مغز تھے کہ گرتے گرتے بھی یاد رہا کہ کیا تدبیر اس موقع پہ کرنی ہے، کیا کام کرنے کا ہے. اور جب تھوڑے سے ہوش میں آئے تو کسی نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت فجر کی نماز کا وقت ابھی ہے. تو فرمایا لاؤ مجھے تیمم کراؤ، اور پھر فرمایا کہ وہ کوئی خیر نہیں ہے اس شخص نے جو نماز نہیں پڑھتا، کوئی نیکی نہیں ہے اس شخص کی جو نماز نہیں پڑھتا. اور انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی اسی حال میں، اور فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ جس نے مجھے قتل کیا ہے یہ نمازی تھا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا.
تو لمبا سانس ایک لیا جیسے کسی کو سکون ملتا ہے، اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ قیامت میں میری شہادت کا اجر اللہ مجھے دے گا۔ میں تو ڈر گیا کہ اگر یہ نماز پڑھتا ہے اور عمر کے خون کے مقابلے میں کوئی سجدہ اللہ کو اس سے پیش کر دیا تو عین ممکن ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ ایک سجدے کی قیمت ہے۔ فرمایا میں ڈر گیا تھا کہ میری شہادت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ اس نماز کی اہمیت ہے جو لوگ ایسے اڑا دیتے ہیں جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں، اور اللہ بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا۔ اور اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگوں جو اللہ کی محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، جن میں شدید اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ہیں جو صحیح معنی میں مومن ہیں۔ اس لیے حرام کھانا، فحاشی کے کام کرنا، اور تیسری چیز جو نماز سے دور کر دیتی ہے وہ بے ادبی ہے۔ شیخ سعدی نے ایسے ہی نہیں کہا بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب انسان محروم ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، اور بار بار لوگوں کو بتاتا ہے کہ پوری کائنات میری رحمتوں ہی کے ساتھ چل رہی۔ ایک قوم کے عذاب کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اس کے آخر پہ فرماتا ہے رحمت ہم میں نہیں دینا، کہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے ایمان والوں کو بچا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کے بعد خدا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں نجات دی تھی عین اس وقت جب صبح صادق ہو رہی تھی۔ نعمت من عندنا، یہ ہمارا بڑا انعام تھا جو ہم نے ان پہ اور ان کے خاندان پہ کیا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے میری رحمت سے چل رہی ہیں۔ بے ادبی میں جب کوئی انسان اپنی زبان کو کھول دیتا ہے تو نماز چھن جاتی۔ ان حقائق کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان حقائق پر آدمی جب غور کرتا ہے نا، تب پتا چلتا ہے کہ زندگی کس حال میں گزاری۔ آپ عام طور پہ ان بچوں کو دیکھیں جو اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ایسی نحوست آتی ہے، ہر بات میں دخل دینا، ہر ایک کو ٹوکنا، بے ادبی، ادب اور احترام کی ساری روایات کو ناز کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالآخر نماز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ جس کو یہ ادب اور احترام ہی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا بلا رہا ہے، بڑا بلا رہا ہے، تو اسے اللہ کی کیا پرواہ ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے نا۔ اللہ کی کیا پرواہ، اللہ بلا رہا ہے تو کیا، نہ بلائے تو کیا۔ اور اس کے باوجود ان کرتوتوں کے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز میں وہ روح نہیں ہوتی۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری نمازیں، اب تو بات ان کی کرو جو نماز پڑھتے ہیں، کہ اگر ہماری نمازیں ہمیں ادب نہیں سکھاتی، اگر ہماری نمازیں ہم لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں سکھاتی، اور اگر ہماری نمازیں فحاشی سے نہیں روکتی، تو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ٹکریں مارتے ہیں؟ آخر کیوں نہیں اس کا اثر ہوتا؟ اس کا اثر لامعالی ہونا چاہیے، اس کا اثر یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ کوئی معاشرہ، کوئی گھر اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ لوگ کسی کو چھوٹا بڑا تسلیم نہ کریں۔ جو نہیں کرتے اور وقت سے قبل خود بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑائی کا عہدہ بھی نہیں دیتا، رتبہ بھی نہیں دیتا، اور ساری زندگی حسرت رہتی ہے کہ ہائے کاش میں بڑا بن گیا ہوں۔ بے ادبی جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو، اور جو اپنے وقت کے ساتھ مراحل طے کر کے اپنے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا رہ کے وقت آنے پر پھر خود بڑا ہو جاتا ہے، وہ پکا ہوا پھل ہوتا ہے، وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس کی صحبت سے استفادہ ہوتا ہے، اس کے اپنے حالات اللہ کے یہاں قبولیت کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کو نماز سے روک دیتی ہیں، اور نماز بھی پڑھتا رہے اور تینوں میں سے کوئی کام بھی کرتا رہے تو پھر سوچے کہ میری نماز مجھے ان چیزوں سے کیوں نہیں روکتی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر مغرب 2 نمازیں رہ گئی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ظہر بھی رہ گئی تھی۔ خندق کے دن مسلسل حملے ہو رہے تھے، مسلسل تیر چل رہے تھے، خندق کو عبور کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی شب نہیں سو سکے، جگ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے بڑا مشکل وقت آ گیا تھا تم پہ، اور خوف طاری تھا ہر طرف، اور اللہ نے کہا زلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ جس چیز کو کہتا ہے جھنجھوڑنا، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت ظہر، عصر اور مغرب کی قضا کی، اور آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، اللہ جن لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں کو دنیا میں اور آخرت میں ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بد دعا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے روکا ہے، اور جو خود ہی نہیں پڑھتے انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ سے ملنا ہی نہیں، کوئی منہ ہی نہیں دکھانا، کوئی جواب ہی نہیں دینا، سناٹا طاری ہے اور غفلت ہے۔ اور سب سے بڑا حق کوئی آدمی اللہ کا جو ضائع کرتا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ حقوق العباد میں اللہ کا سب سے بڑا حق جو اخلاقیات میں ضائع ہوتا ہے وہ زنا ہے، وہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی نے اسے منع کیا ہے۔ اور عبادات میں سب سے بڑا حق خدا کا جو ضائع کرتا ہے وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو بتاتے تھے، کہتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ وقت، اس نے خط لکھا اپنے گورنرز کو اور کہا لوگوں کو نماز کی تلقین کرنا اور انہیں نماز پڑھانا، اور یاد رکھو جو شخص نماز ضائع کرتا ہے فہو اغوی، دین کے باقی کاموں کو ضائع کرنے میں سب سے بڑا بدبخت یہی ہے۔ اسی آدمی جب اپنی طبیعت سے جبر کرتا ہے اور اپنے نفس کو روندتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے کر لیا، اپنے نفس کو روندنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ہیا اشد وطن، اور رات کو اٹھو تہجد کے لیے، اس سے تمہارا نفس کچلا جائے گا، نفس پہ استری پھرے گی، تو اقوام قیلا، اور اس وقت جو تم دعا مانگو گے وہ صحیح دل سے نکلے۔ یہ ہے کہ نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اپنے نفس کی مخالفت کرے، اپنی طبیعت کے خلاف چلے، جبر کرے، تب تک ایک وقت آتا ہے جب نفس ہتھیار ڈال دیتا ہے اور مسلمان اس پہ فتح پا لیتا ہے۔ اپنے نفس کو دوست کی بجائے دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔